جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم مستنصر حسین تارڑ کے ناول بہاؤ کے حوالے سے تنقیدی جائزے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ مستنصر حسین تارڑ کا نام ناول نگاری اور سفر نامہ نگاری کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ تارڑ کے ہر ناول کا اسلوب، موضوع اور مواد اچھوتا ہوتا ہے۔ 1993 میں شائع ہونے والے ناول بہاؤ میں ہزاروں برس قبل کی مدفون بستی موہنجو دڑو اور وہاں کے باسیوں کی زندگی کو دکھایا گیا ہے۔ ہزاروں برس قبل کا دور وہ دور تھا جب انسان تہذیب و تمدن کے مراحل سے دور تھا۔ انسانی معاشرہ غیر مرتب تھا، لوگوں کی زندگی اور بود و باش ان کی خواہشات کے تابع تھی۔ مگر کائنات میں ازل سے کار فرما تغیر و تبدل کے اصولوں کے باعث یہ بستی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، مگر ساتھ ہی ایک نئی بستی اور ایک نیا سماج بھی وجود پکڑنے لگا۔ کیسرا ناہید اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول کے اسالیب بیان میں لکھتی ہیں، ایک سماج دریا کی بے مہری کے سبب معدومیت کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ اس کے مقابل ایک سماج ابھرتا اور استحکام پاتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی دوستو، اس ناول میں دو تہذیبوں کا ذکر ہے، ایک موہنجو دڑو جو کہ ترقی یافتہ تہذیب تھی، اور اس کے مقابلے میں ایک اور بستی کا ذکر ہے جو کہ غیر ترقی یافتہ تھی۔ مستنصر حسین تارڑ کا کمال یہ ہے کہ ہزاروں برس کی قدیم تاریخ کو فکشن کا روپ دے کر محفوظ کر دیا گیا ہے، اور ناول نگار نے دریائے سندھ کے گھاگرا دریا کے کنارے آباد اس بستی کا احوال بیان کیا ہے جو رفتہ رفتہ غیر آباد ہوتی جا رہی تھی۔ ناول نگار نے ہزاروں برس قبل کی انسانی فطرت کو دو کرداروں پورن اور ورچن کے ذریعے اجاگر کیا۔ پورن اور ورچن کے ذریعے انسانی فطرت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ورچن ایک ایسی غیر مہذب اور معدوم ہوتی بستی کا فرد ہے جسے احساس کمتری ہے کہ ان کی غیر مہذب بستی کو ترقی یافتہ بستی موہنجو دڑو کے باسی نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہیں، اور موہنجو دڑو کے لوگ سندھو دیش کے میدانوں میں کالی دھات سے بنے اوزار ساتھ لے کر آتے ہیں۔ موہنجو دڑو کے وہ باسی ہتھیاروں کے ساتھ ان کے سروں کو کاٹ ڈالتے ہیں اور عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بستی کو اجاڑتے اور لوٹ مار کرتے ہیں، مگر ورچن کی بستی کے لوگ حملہ آوروں کو روکنے کی سکت نہیں رکھتے۔ پورن موہنجو دڑو کا ایسا شخص ہے جو کہ دونوں بستیوں میں محبت اور بھائی چارہ چاہتا ہے، مگر پورن تنہا یہ سب نہیں کر سکتا۔ وہ ورچن کی بے ہمت اور مرتی سسکتی قوم میں نئی روح نہیں پھونک سکتا۔ پورن جو موہنجو دڑو سے تعلق رکھتا ہے وہ ورچن سے کہتا ہے، ورچن تمہارے جسموں میں آلکس ہے اور تمہاری آنکھوں میں نیند ہے، اور تمہارے دریا سست ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی زمین کا پتر نہیں ہوتا، نرا اس زمین پر پیدا ہو جانے سے وہ تمہاری نہیں ہو جاتی جب تک کہ تم اس کی خدمت نہ کرو، اس کی چاکری نہ کرو۔ سفیر حیدر اپنے مقالے پاکستانی اردو ناول میں تصور انسان میں لکھتے ہیں، زمین اور انسان کے پرت در پرت رشتوں کی تفہیم کے سفر میں مستنصر حسین تارڑ نے بہاؤ میں اس انسانی بستی کی بازیافت کی جہاں نظام زندگی مشترکہ انسانی مقاصد کے تحت رواں دواں رہتا تھا۔ دوستو، تارڑ کا کمال یہ ہے کہ قدیم زمانے کی کہانی کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ہمیں موجودہ زمانے سے جڑتی ہوئی وہ کہانی محسوس ہوتی ہے، اور یہ پیغام انہوں نے دیا ہے کہ ان قدیم بستیوں کی طرح اشتراک عمل اور باہمی تعلق ہمیں جدید دور کی مفاد پرستی سے نجات دلا سکتا ہے۔ تارڑ نے انسانی جبلت کو بھی پیش کیا ہے اور ایک مٹتی ہوئی بستی کی داخلی کائنات، لوگوں کے چہروں اور روح کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے قدیم تہذیب کے انسانی تجربات کو زندہ کیا۔ اس کوشش میں ہمیں کہیں کہیں جبر، ظلم اور ناانصافی کے آثار بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناول کے آغاز میں ایک پیاسے پرندے کو دکھایا گیا ہے جو کہ ساری توانائی پانی کی تلاش میں صرف کر دیتا ہے، مگر پانی کے قریب پہنچ کر وہ مر جاتا ہے۔ یہ پرندہ انسانی موت کی علامت ہے۔ انسان کی زندگی میں جو نارسائی اور جبر کا عنصر ہے، یہ پرندہ اور اس کی موت اس کی علامت ہے کہ انسان اس دنیا میں مجبور محض ہے۔ تارڑ کے اس ناول کی زبان اگرچہ قابل تعریف ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ہزاروں برس قبل کی تہذیب اور تغیر و ارتقاء کے مختلف مراحل کو جس انداز میں زبان دی
اور اس انوکھے اسلوب کے باعث جس طرح اس زوال پذیر معاشرے کے کرداروں کی نفسیات کو پیش کیا ہے، یہ عمل دراصل قابل ستائش ہے۔ ناول کے اسلوب، تکنیک، وسعت، کہانی کی بنت، کرداروں کی تخلیق اور ابلاغی قوت اسے تارڑ کا سب سے اہم ناول بناتی ہے۔ ناول کی کہانی اور کردار کسی قدر توجہ طلب ہیں، ذہن کو حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ کرداروں کو تارڑ نے دبیز پردوں میں لپیٹ کر پیش کیا ہے۔ پاروشنی کا کردار تادیر یاد رہ جانے والا کردار ہے۔ اس کردار کے ذریعے عورت اور زمین کی مشترکہ خصوصیات کو علامتی انداز میں دکھایا گیا ہے۔ پاروشنی انسانی بقا کی علامت ہے اور اردو فکشن کا ایک اہم نسوانی کردار ہے۔ سمرو کا کردار من کے مہریں بناتا، فن کی تخلیق کرتا ایک مرد نمائندہ کردار ہے۔ ورچن بے چین فطرت کا مالک ہے، وہ دنیا گھوم کر دیکھنا چاہتا ہے۔ ناول نگار نے سندھی، پنجابی اور دراوڑی زبانوں کی آمیزش سے ناول کا اسلوب وضع کیا ہے۔ ڈاکٹر رشید امجد رسالہ دریافت میں لکھتے ہیں، مستنصر کا مسئلہ صرف اپنی جڑوں کی تلاش نہیں بلکہ اس سارے عمل کی بازیافت سے وہ ایک اہم پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا عہد بھی دریائے گھاگرا کے کنارے آباد بستی کی طرح اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شکریہ۔